الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پیارے محترم بھائیوں، ہر مرتبہ ہم آپ کے سامنے مرزائیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حقائق رکھتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ میاں مٹھو بننے کی کئی لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے۔ مرزائیوں کو تو میاں مٹھو بننے کی بہت زیادہ عادت تھی۔ آپ ان کی تحریروں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خود کس طرح خود ہی دعوے کرتے ہیں اور خود ہی دلیلیں دے رہے ہیں اپنی، یعنی کہ جو چیز دعویٰ ہے وہی دلیل ہے، جو دلیل ہے وہی دعویٰ ہے، حالانکہ جو دعویٰ ہوتا ہے اس کی دلیل کوئی اور شے ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی آپ انسان ہیں تو آپ کہیں جی میں انسان ہوں، دلیل کیا جی میں انسان ہوں، دعویٰ بھی یہ کہ میں انسان ہوں، دلیل وہ بھی میں انسان ہوں۔ اب یہ دعویٰ اور دلیل ایک ہی بنا دیے، یہ حالت ہے ان مرزائیوں کی۔ یہ اوپر سے طرح طرح کے دعوے بھی کرتے ہیں اور دلیل دینے کے لیے بھی اپنی طرف سے ہی کوئی نہ کوئی لفاظ گڑھ کے لے آتے ہیں۔ یہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے ان کی تحریر رکھتا ہوں۔ یہ مرزائی لکھتے کیا ہیں؟ روحانی خزائن کی پہلی جلد کے یہ ابتدائی صفحات ہیں، آپ حوالہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ مرزائی کیا کہتے ہیں، خود کیا کہتے ہیں اور مرزا کیا کہتا ہے۔ ایک کوئی بولی، سب کی ایک ہی بولی ہے، ایک ہی طرح کی بولی۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ مسیح محمدی، یعنی کہ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح محمدی کی زندگی بخش تحریرات کی ہی یہ برکت ہے۔ حالانکہ مسیح کا میں پہلے رد کر چکا ہوں، میری سابقہ ویڈیو ملاحظہ کریں تو میں بتا چکا ہوں یہ کوئی مسیح نہیں بلکہ یہ دجال ہے۔ یہ کہتے ہیں مرزائی لوگ کہ مسیح محمدی کی زندگی بخش تحریرات کی ہی یہ برکت ہے کہ ایک جہان روحانی اور جسمانی احیاء کی نوی سے مستفیض ہو رہا ہے۔ یعنی کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں اور اس کی تحریروں کی یہ برکت ہے کہ لوگوں کو زندگیاں مل رہی ہیں، لوگوں کو زندگیاں مل رہی ہیں، ظاہری بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ روحانی اعتبار سے کس کو زندگی ملی؟ کوئی مرزائی بتائے کس کو زندگی ملی؟ روحانی اعتبار سے کون ہے تمہارے اندر جو ولی ہے؟ تم تو خبیث انسان ہو سارے مرزائی۔ اور اگر آپ جسمانی لحاظ سے بھی دیکھیں کہ جسمانی لحاظ سے بھی زندگی مل رہی، لوگوں کو بہتری آ رہی جسمانی، یہ تو آپ آنکھ کا کانا تھا، اس کی تحریروں سے لوگوں کو کیا فائدہ ملے گا؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ایک آنکھ کا کانا تھا، تو جو ہو ہی کانا ایک آنکھ سے، تو اس کے دیگروں کو کیا اس کا فائدہ ملے گا؟ حالانکہ جو اللہ کے نبی گزرے نا، اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہوتی، وہ بے عیب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں میں کوئی ظاہری جسمانی عیب بھی نہیں ہوتا، جبکہ یہ تو ایک آنکھ سے کانا تھا۔ تو یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دعویٰ بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں، دلیل بھی وہی اسی چیزوں کی دیتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اور صدیوں کے مردے ایک دفعہ پھر زندہ ہو رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اسلام کی گزشتہ 13 صدیوں میں صرف آپ کا ہی کلام ایسا تھا جسے کبھی خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے مضمون بالا رہا کی سند نصیب ہوئی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا غلام قادیانی فقط پچھلی جتنی صدیاں گزر چکی نبی پاک کے دور تک، فقط مرزا غلام قادیانی ایسا تھا کہ اللہ پاک نے اس کے کلام کی شانیں بیان کی ہیں۔ مجھے بتائیے کہاں شان بیان کی؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تم مرزا غلام قادیانی کی نبوت کے دعوے کرتے ہو، تم آگے سے مکر کرتے ہو، فریب لوگوں کو دیتے ہو، نہیں تو ہم تو مسیح کہتے ہیں اور تم خود ہی اس کی نبوت کے دعوے کر رہے ہو، کتنے لوگوں کے سامنے تم جھوٹ بولتے ہو؟ کوئی خدا کا خوف کر لو۔ آگے کیا کہتے ہیں جناب؟ کتنا یہ بھی اللہ پر بھی بہتان، اللہ پر بھی بہتان، نبوت کے بھی دعوے۔ تو کہتے جی تو کبھی الہامن یہ نویر عطا ہوئی کہ در کلام تو چیز است کہ شعراء را دراں دخلے نیست کلام افصحت من لدن رب کریم۔ کہتے اس کا ترجمہ خود مرزا غلام قادیانی کی جانب سے یہ کیا کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے خطاب کرتے ہوئے یوں مخاطب کیا کہ اے مرزا، تیرے کلام میں ایک چیز ہے جس میں شاعروں کو دخل نہیں ہے، تیرا کلام خدا کی طرف سے فصیح کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ دو دعوے ہو گئے، دو دعوے یہاں بھی ہو گئے۔ ایک دعویٰ تو یہ کہ انہوں نے خود مرزا غلام قادیانی نے یہ کہہ دیا کہ میرا کلام بھی قرآن کی طرح ہے۔ ایک دعویٰ یہ ہو گیا کہ اللہ پاک نے مجھے یوں کہہ دیا، گویا کہ اے غلام قادیانی،
جس طرح قرآن کریم ہے نا تیرا کلام بھی اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح اس میں شاعروں کو دخل نہیں تیرے کلام میں بھی شاعروں کو دخل نہیں۔ اچھا دوسرا دعویٰ کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی شان اقدس یہ ہے کہ آپ کو جامع الکلمات جوامع الکلم آپ کو دیے گئے کہ محبوب کریم چھوٹی سی بات کرتے ہیں اور اس کے مطالب و مفاہیم اس کی وضاحتیں دنیا کرتی گزر گئی آج تک ان چیزوں کو گھیر نہ سکی جو میرے محبوب کریم چند جملوں میں جو آپ بیان کر گئے۔ یہ میرے آقا کریم کی شان ہے، جبکہ اس نے یہاں بھی آ کے دعویٰ کیا کہ یہ شان اللہ پاک نے مجھے بھی دی ہے کہ فصیح کلام دیا گیا، حالانکہ آپ اس کی روحانی خزائن دیکھیے، میں نہیں کہتا، آپ خود دیکھ لیں، اس کی کتاب کو پڑھیں، ادھر سے پڑھیں گے اینڈ تک آپ چلے جائیں، وہی بار بار طرح طرح کے الفاظ یہ دہراتا رہے گا، نہ کوئی مطلب سمجھ آ رہا ہوگا، نہ کوئی کبھی اپنی طرف سے کچھ، کبھی اپنی طرف سے کچھ، جس طرح کہتے ہیں نا کہ کسی نے وہ کہا کہ بھائی میں نے 300 صفحے کی کتاب لکھی ہے، میں نے 300 صفحے کی کتاب لکھی، جی کیسے کتاب لکھی 300 صفحے کی؟ کسی سیانے بندے کو دکھایا گیا نا کہ کتاب اس نے کیسے لکھی، تو اس کتاب کے شروع میں لکھا تھا کہ گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، وہ سارے 300 صفحے خالی چھوڑ کے اینڈ میں لکھا ہوا تھا دگڑی 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 دگڑی۔ یہ حال ہے اس مرزا غلام قادیانی کا کہ کہتا کہ اللہ پاک نے مجھے کہا کہ تیرا کلام فصیح ہے، نبی پاک کی نقلیں اتارنے کی کوشش کرتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، حالانکہ فضول گفتگو، اس کی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، میں نہیں کہتا، آپ خود پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ مرزا قادیانی کے ماننے والے جو فالوور جو مجھے سنتے ہیں، ذرا تم بھی توجہ کر لو، کچھ پڑھ لو مرزا کے بارے میں، تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ مرزا کیسی کیسی بونگیاں مارتا رہا اپنی تحریرات کے اندر۔ اللہ پاک مرزائیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔